بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حضور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی زندگیاں چمکتے ستاروں کی طرح قیامت تک امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ یہ نفوس قدسیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت صالحہ سے مستفید ہوئے اور بلا واسطہ آداب زندگی کا درس لیا۔ آپ کے اقوال اور افعال بیان کر کے امت کے لیے دین کو سمجھنے کا ذریعہ فراہم کر گئے۔ ان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستاروں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک منفرد مقام کے حامل ہیں۔ آپ نے روشنی کی تلاش کے سفر میں جو قربانیاں دیں، ان کا تذکرہ ایمان کو گرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم روشنی کی تلاش میں سرگرداں حضرت سلمان فارسی کی داستان حیات اور آپ کے اوصاف اور کمالات کا اجمالاً ذکر کریں گے، جس سے عیاں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سچ کے سچے متلاشیوں کی رہنمائی کس طرح کرتا ہے۔ جب سچائی کی تلاش کی سچی تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور متلاشی کا ہاتھ پکڑ کر سچائی کے منبع تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ایک متمول ایرانی گھرانے میں ایران کے صوبہ اصفہان کے جنوب میں واقع ایک قصبہ میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش پر آپ کے والد نے آپ کا نام روزبہ ماہیار رکھا، جس کا مطلب تھا ہنس مکھ اور چاند سے چہرے والا۔ سلمان کا والد علاقے کا بڑا زمیندار اور گاؤں کا سردار تھا اور اس کی ایرانی ساسانی شاہی دربار تک رسائی تھی۔ ایرانی اس زمانے میں آتش پرست تھے اور آپ کا والد کٹر آتش پرست اور علاقے کے آتش کدے کا محافظ تھا۔ اس نے ننھے روزبہ کو دھیان لگانے کے لیے بچپن ہی سے آتش کدہ میں آگ کی نگرانی سونپ دی تھی۔ روزبہ سارا دن اپنے ننھے ہاتھوں سے آتش دان میں ایندھن جھونکتا رہتا تھا تاکہ آگ مسلسل جلتی رہے۔ باپ روزبہ کی سخت حفاظت کرتا، گھر سے باہر جاتے ہوئے دروازے مقفل کر جاتا۔ اسے قدرتی طور پر وہم تھا کہ کوئی اسے اغوا نہ کر کے لے جائے۔ اس کا یہ وہم کسی حد تک جائز بھی تھا، کیونکہ اس زمانہ میں ہر طرف ابتری اور لوٹ کھسوٹ کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ ایران کی ساسانی، روم کی بازنطینی اور افریقہ کی حکومتیں آپس میں برسرِ پیکار رہتی تھیں۔ سپاہی ایک دوسرے کے علاقے میں چھاپے مار کر مردوں، عورتوں، بچوں اور مویشیوں کو ہانک کر لے جاتے۔ اس کے علاوہ بردہ فروش بدقماش لوگ قافلوں کے ساتھ جگہ جگہ پھرتے رہتے۔ یوں ہی کوئی اکیلا بچہ یا عورت پاتے اغوا کر کے کسی دوسرے ملک میں لے جا کر بیچ دیتے۔ روزبہ کا والد گھر سے باہر جاتے وقت دروازوں کو مقفل کر جاتا۔ ننھے روزبہ کا کھیلنے کے لیے کوئی دوست نہ تھا، نہ ہی کوئی اور کام۔ آگ میں مسلسل دیکھنے سے بچے کے دل میں قدرتی طور پر ایک خلاصہ پیدا ہو گیا تھا۔ کسی اندیکھی چیز کی چاہت نے روزبہ کو آتش پرستی میں دل لگانے پر مجبور کر دیا تاکہ اسے تسکین حاصل ہو جائے۔ اسے مذہب سے اس قدر دلچسپی پیدا ہو گئی کہ 16-17 سال کی عمر میں اس کے ذمے معبد کے فرائض سپرد کر دیے گئے، مگر پھر بھی تسکین نہ ملی۔ جب روزبہ 18-19 سال کا ہوا، باپ اسے کبھی کبھی اپنی نگرانی میں باہر جانے کی اجازت دے دیتا۔ ایک روز والد گھر میں ایک کمرہ تعمیر کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے روزبہ کو کھیتوں میں جا کر کام کی نگرانی کرنے کو کہا۔ کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے روزبہ کا گزر ایک کلیسا کے پاس سے ہوا، جہاں سے آتی ہوئی عبادتی ترانوں کی آواز روزبہ کو بہت بھلی لگی۔ کلیسا میں داخل ہوا، وہاں راہبوں سے بات چیت ہوئی۔ عیسائیت کے متعلق تمام عقائد کا علم ہوا۔ عیسائیت کے بڑے معبد ملک شام میں ہیں۔ وہ سورج غروب ہونے تک کلیسا میں رہا، کھیتوں میں نہ جا سکا۔ جب شام تک گھر نہ لوٹا تو اس کے والد سخت فکر مندی میں اس کی تلاش میں کئی لوگوں کو مختلف جہات میں دوڑایا ہوا تھا۔ روزبہ گھر لوٹا تو والد نے سکھ کا سانس لیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ روزبہ کھیتوں پر گیا ہی نہیں اور سارا دن کلیسا میں گزار آیا ہے تو روزبہ سے سخت ناراض ہوا۔ اس پر روزبہ سے تکرار ہوئی۔ روزبہ کہتا، عیسائی مذہب آتش پرستی سے بہتر ہے، جبکہ والد آتش پرستی کے گن گاتا رہا۔ روزبہ کی عیسائی عقائد پر سخت ایمانی کو دیکھ کر والد نے خطرہ بھانپتے ہوئے روزبہ کو ڈرایا دھمکایا اور ایک کمرے میں زنجیر کے ساتھ جکڑ کر بند کر دیا۔
روزبا کے والد نے اس کی نگرانی اور ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے ایک مہران نامی عورت کو مقرر کیا جو روزبا سے اپنے بچوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی روزبا باپ کے ظلم سے بچنے کے لیے کہیں بھاگ جائے۔ روزبا نے ایک دن مہران کو اعتماد میں لے کر کلیسا میں راہبوں کو پیغام بھجوایا کہ جب ملک شام جانے کے لیے کوئی قافلہ تیار ہو تو اسے اطلاع دیں۔ چند دن بعد عیسائیوں کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام کو جانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ روزبا کو اطلاع ہوئی، مہران کی مدد سے زنجیریں کھولیں اور رات کے اندھیرے میں روزبا قافلے میں جا کر شامل ہو گیا، اور گرفتاری سے بچنے کے لیے روزبا نے اپنا حلیہ عیسائی راہب جیسا اور نام سلمان میں بدل لیا۔ جب والد کو روزبا کے بھاگنے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے بندے روزبا کی تلاش میں دور و نزدیک بھجوا دیے، لیکن صحیح لا حاصل ہو گئی۔ آگے کی داستان حضرت سلمان کی زبان سے ہی سنیے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام پہنچا تو میں نے وہاں کے بڑے راہب کا پتہ پوچھا، اس سے ملا، اپنے حالات بیان کیے اور گرجے میں قیام اور اس کی خدمت کی اجازت چاہی۔ اس نے میرا شوق دیکھ کر مجھے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے پتہ چلا کہ راہب سخت دنیا دار اور بد دیانت آدمی ہے۔ یہ پادری لوگوں سے خیرات وصول کر کے بجائے غریبوں پر خرچ کرنے کے اپنے خفیہ خزانے میں جمع کرتا جاتا۔ خدائی تقدیر کے مطابق وہ جلد مر گیا۔ میں نے اس کے پوشیدہ خزانے کا لوگوں کو بتا دیا۔ لوگوں نے بجائے دفن کرنے کے اس کی لاش کو سنسار کر دیا اور گرجے کا انتظام ایک اور راہب کے سپرد کر دیا جو بہت عبادت گزار اور نیک تھا۔ میں نے اس کی صحبت سے کچھ عرصہ ہی فائدہ اٹھایا تھا کہ وہ جلد مرض الموت سے مر گیا۔ میں نے اس سے بستر مرگ پر کسی اور نیک آدمی کا پتہ معلوم کیا جس کی موت کے بعد اس کے پاس جا سکوں۔ اس نے مجھے موصل میں ایک راہب کا پتہ بتایا۔ اس کی وفات کے بعد میں موصل روانہ ہو گیا۔ میں موصل میں بتائے ہوئے پتہ پر پہنچا، تعارف کرایا اور راہب نے مجھے اپنے ساتھ رہنے اور عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے اسے واقعی پارسا پایا۔ مجھے ابھی کچھ عرصہ ہی اس کی صحبت میں گزرا تھا کہ شومی قسمت یہ بزرگ بھی بیمار پڑ گیا۔ بستر مرگ پر میں نے اس سے کسی اور بزرگ کے متعلق پوچھا۔ اس نے نصیبین میں ایک بزرگ کا بتایا جو صراط مستقیم پر تھا۔ نصیبین میں اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی رویداد سفر عرض کی اور اپنی سرپرستی میں لینے کی درخواست کی۔ بزرگ نے اجازت دی۔ میں نے اسے گزشتہ بزرگوں کی طرح ایماندار پایا، مگر وہ بھی مرض الموت میں جلد گرفتار ہوا اور مجھے مرتے وقت اموریہ شہر میں ایک بزرگ کا پتہ دیا۔ میں اموریہ پہنچا، ڈھونڈتا ہوا بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے حالات عرض کیے اور ان کی مصاحبت میں ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ میرا وفور شوق دیکھ کر بخوشی اجازت دے دی۔ میں نے انہیں بھی بہترین رہنما پایا۔ اموریہ میں نے کاروبار کی ٹھانی، کچھ بھیڑ بکریاں اور گائیں خرید لیں۔ وقت ہنسی خوشی عبادات میں سکون سے گزرنے لگا۔ جب یہ راہب مرض الموت سے بیمار ہوئے، میں نے سچائی کی تلاش میں اپنی تگ و دو بیان کر کے آئندہ کے لیے ہدایت کی درخواست کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے، مجھے تو ارد گرد اور کوئی قابل اعتبار شخص نظر نہیں آتا۔ ہاں، البتہ اتنا بتا دوں کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول کا زمانہ ہے، جو دین ابراہیمی کے ساتھ ملک عرب میں مبعوث ہوگا۔ وہ سیاہ لاوا کے پہاڑوں کی جگہ کی طرف ہجرت کرے گا جس میں کھجور کے درخت بکثرت ہیں۔ اس کے علاوہ اس نبی کی نمایاں علامات یہ ہیں کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، البتہ تحفہ سے کھا لے گا۔ اس کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ اس راہب نے سلمان سے کہا، اگر ہو سکے تو اس علاقہ میں جا کر اس سے ملاقات ضرور کرنا۔ بزرگ راہب کچھ دن بعد فوت ہو گیا۔ میں کچھ دن اموریہ میں رہا۔ ایک دن جب میں جنگل میں اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا تو میرے پاس سے بنو کلب کا ایک تجارتی قافلہ ملک عرب جانے کے لیے گزرا۔ میری ان سے بات چیت ہوئی۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ ملک عرب لے جانے اور سفر میں سواری مہیا کرنے کے عوض اپنے جانوروں کا ریوڑ دینے کا وعدہ کیا۔ وادی القرا پہنچ کر میں نے حسب وعدہ اپنے جانور ان کے حوالے کر دیے۔ مجھے بے نام و نشان پا کر قافلہ والوں نے مجھ پر یہ ستم کیا
کہ مجھے اپنا غلام ظاہر کر کے ایک یہودی کے پاس بیچ دیا۔ مجھے اس علاقے میں کھجور کے درخت بکثرت نظر آئے۔ مجھے کسی قدر اطمینان تھا کہ میں اپنی منزل مراد کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ میرے یہودی مالک کے ایک رشتہ دار کو جو قبیلہ بنی قریظہ سے تھا میں پسند آ گیا اور وہ مجھے خرید کر یثرب لے گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں یثرب پہنچا تو شہر اور ماحول دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میری یہی منزل مراد ہے۔ میں جب یثرب میں تھا تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اعلان نبوت کر چکے تھے، مگر مجھے علم نہ ہو سکا۔ کار خدا، ایک دن جب کہ میں کھجور کے درخت پر چڑھا کھجوریں اتار رہا تھا، میرے مالک کا ایک عزیز وہاں آیا اور اسے کہنے لگا کہ خدا بنو کیلا کو غارت کرے، وہ اس وقت قبا میں ایک ایسے شخص کا استقبال کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور مجھے محسوس ہوا میں اپنے مالک پر کھجور سے گرنے والا ہوں۔ میں فوراً کھجور سے نیچے اتر آیا اور اس شخص سے پوچھا، ابھی ابھی تم کیا بات کر رہے تھے؟ میرے مالک نے میری بات سن کر میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور بڑبڑاتے ہوئے کہا، تمہارا ان باتوں سے کیا تعلق؟ چل اپنا کام کر۔ ایک دن کام سے فارغ ہو کر میں کھجوریں لے کر مسجد قباء میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک مرد صالح ہیں۔ آپ کے کچھ ساتھی حاجت مند اور غریب الدیار لوگ ہیں۔ میرے پاس یہ چیزیں صدقہ کے لیے رکھی تھی۔ آپ لوگوں سے زیادہ ان کے مستحق کون ہو سکتے ہیں؟ اس کو قبول فرمائیے۔ یہ کہہ کر میں نے کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیں۔ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا، کھاؤ، اور اپنا ہاتھ روک لیا اور کچھ بھی نہ کھایا۔ اس طرح راہب کی بتائی ہوئی پہلی علامت پوری ہوئی کہ نبی صدقہ قبول نہیں کرتا۔ چند دن بعد پھر کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا۔ اس وقت آپ مدینہ میں داخل ہو چکے تھے۔ میں نے کھجوریں ہدیہ کے طور پر پیش کر دیں۔ عرض کیا کہ کچھ دن پہلے آپ نے صدقہ کی چیزیں نوش نہیں فرمائی تھیں، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اب نہ صرف صحابہ نے بلکہ آپ نے بھی کھجوریں تناول فرمائیں۔ اس طرح دوسری علامت پوری ہوئی کہ نبی تحفہ قبول کرتا ہے۔ اگلی بار جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک جنازہ کے ساتھ بقیع الغرقد قبرستان میں تھے۔ آپ 2 چادروں میں ملبوس تھے۔ میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا اور آپ کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ آپ چشم بصیرت سے میرا مدعا جان گئے۔ میری درخواست پر چادر ہٹائی۔ میں نے تسلی کے ساتھ مہر نبوت کو دیکھا۔ روتے ہوئے کانپتے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دے کر آپ کے قدموں میں گر گیا۔ آپ کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اپنی سفر کی ساری رویداد سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رویداد صحابہ کو بھی سنانے کو کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی آزادی کا اپنے مالک کے ساتھ فیصلہ کر لو۔ میں نے اپنے مالک سے بات کی۔ اس نے 2 شرائط پیش کی کہ کھجور کے 300 پودے لگا کر دوں اور 40 اوقیہ سونا ادا کروں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ شرائط دربار نبوت میں پیش کر دی۔ آپ نے نہایت شفقت کے ساتھ اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ سب نے حسب حیثیت کھجور کے درخت دیے۔ ایک صحابی نے 15، دوسرے نے 30، اس طریقہ سے 300 درخت کی تعداد پوری ہوئی۔ حضور نے فرمایا، جاؤ گڑھے کھودو، جب کھود چکو تو مجھے آ کر بتلاؤ، میں خود آ کر پودے لگاؤں گا۔ گڑھے کھودنے میں بھی صحابہ کرام نے میری مدد کی۔ جب کام مکمل ہو گیا میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ میرے ساتھ موقع پر تشریف لے گئے۔ ہم لوگ پودے قریب رکھتے جاتے اور حضور کریم اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں گڑھوں میں لگاتے جاتے، یہاں تک کہ کام ختم ہو گیا۔ خدا کی قسم، جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، پودے خوب چلے، ایک بھی ضائع نہ ہوا۔ اس طرح خدا کی مہربانی سے یہودی کی پہلی شرط پوری ہوئی، مگر دوسری شرط کے لیے سونا مہیا کرنا تو میرے بس میں کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔
ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ وہ فارسی مکاتب کا کیا بنا۔ میں حاضر ہوا تو آپ نے مرغی کے انڈے کے برابر مجھے سونا دے کر فرمایا کہ اسے لے لو، یہ قلیل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسی سے سارا زر مکاتب ادا کر دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ جس قدر سونا میرے ذمہ ہے یہ تو اس کے لیے کافی نہ ہوگا۔ فرمایا لو تو صحیح، اللہ تعالیٰ اسی سے تمہاری ادائیگی کا سامان مہیا کر دے گا۔ میں نے وہ سونا لے لیا، خدا کی قسم جب اس کا وزن کیا تو پورا 40 اوقیہ تھا، اور اس طرح میں نے شفقت رسول کے طفیل غلامی سے رہائی پائی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ زیادہ وقت عبادات میں گزارتے، محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتے۔ آپ نے 34-35 سال مختلف ممالک کا سفر کیا ہوا تھا، اس لیے آپ کو مختلف قوموں کے کلچر، عادات اور جنگی علوم و فنون سے آگاہی حاصل تھی۔ آپ کا یہ تجربہ مسلمانوں کے بہت کام آیا۔ آپ جنگ بدر میں غلام ہونے کے باعث حصہ نہ لے سکے تھے، البتہ آزاد ہونے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے ہر لڑائی میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے، لڑائی میں داد شجاعت لیتے۔ آپ کو اسلام کے دفاع میں طرح طرح کی تدابیر سوچتی رہتی تھی۔ اس طرح آپ نے اسلام کے ابتدائی ایام میں بھرپور خدمت کی۔ جنگ احزاب کے وقت مسلمان مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے فکر مند تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے شہر کے گرد خندق کھودنے کی تجویز پیش کی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ ایران میں یہ دفاعی حربہ عام طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ دشمن کی فوج کے سپہ سالار ابو سفیان کی تمام جنگی تدابیر اس حربے نے ناکام بنا دی۔ 22 دن مسلسل محاصرہ کیے رکھا، مگر شہر تک پہنچنا ان کو نصیب نہ ہوا۔ آخرکار دشمن فوج منہ کی کھا کر بے نیل و مرام واپس پلٹ گئی۔ غزوہ طائف کے وقت حضرت سلمان فارسی کی بیدار مغزی مسلمانوں کے کام آئی۔ دشمن نے طائف کے گرد بڑی مضبوط فصیل بنائی ہوئی تھی، جس کے بنا پر لوگ مسلمانوں کو نت نئے طریقوں سے تنگ کرتے رہتے تھے۔ آخر جواباً جب مسلمانوں نے طائف پر حملہ کیا تو طائف والے قلعہ بند ہو گئے۔ محاصرہ لمبا ہوتا گیا، مضبوط اور اونچی فصیل کے آگے مسلمان بے بس تھے۔ بالآخر حضرت سلمان فارسی کی تجویز پر غلیل کی طرز پر منجنیقیں بنائی گئیں، جس سے برسائے ہوئے بڑے بڑے پتھروں نے فصیل کو آنن فانن پاش پاش کر دیا، اور اس طرح حضرت سلمان فارسی کی حسن تدبیر سے قلعہ چند دنوں میں فتح ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 16ویں ہجری میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت سعد بن ابی وقاص دونوں عراق اور ایران کی مہم پر روانہ ہوئے۔ عراق کی فتح کے بعد جب ایران کی طرف پیش قدمی کی تو راستہ میں دریائے فرات سخت طغیانی میں تھا۔ ایرانیوں کو یقین تھا کہ عرب فوج دریا کبھی عبور نہ کر سکے گی، اس لیے ایرانی پرسکون اور مسلمانوں کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے بپھرے دریا کو سامنے دیکھا تو اپنی ایک خواب کے بنا پر یہ نعرہ لگاتے ہوئے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح یاب کرے گا اور خدا کے دشمن ہاریں گے۔ اس نعرے نے مسلمانوں میں جوش و ولولہ پیدا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی اتباع میں حضرت سلمان فارسی نے بھی نعرہ بلند کیا، اسلام نے ہمیں خوشحالی عطا کی ہے، ہم اللہ کی مدد سے اس دریا کو اسی آسانی سے عبور کریں گے جس آسانی سے ہم صحراؤں کو عبور کرتے آئے ہیں۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، ہماری فوج جیسے اس کنارے سے دریا میں اترے گی ویسے ہی دریا کے دوسرے کنارے سے دریا عبور کر کے نکلے گی، ہمارا ایک بھی آدمی ضائع نہ ہوگا۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے حضرت سلمان فارسی نے بھی اپنی فوج کے ساتھ گھوڑے بے دھڑک پانی میں ڈال دیے۔ تاریخ گواہ ہے سوائے ایک پیالے کے جو پانی میں گر گیا تھا، مسلمانوں کا اور کوئی نقصان نہ ہوا۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی منظر کشی کی کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ادھر ایرانی اپنی دانست میں مطمئن تھے کہ مسلمان فوج دریا عبور نہیں کر سکے گی اور تماشا دیکھنے کے منتظر تھے، مگر جب اسلامی فوج کو بے خوف و خطر بکھرے ہوئے دریا کو عبور کرتے دیکھا تو ایرانی حواس باختہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔
قلعہ بند ایرانیوں سے سفارتی بات چیت کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت سلمان فارسی کو مامور کیا۔ آپ نے ایرانیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے ایرانیوں سنو، میں بھی تمہاری طرح نسلاً ایرانی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ مہربانی کا سلوک کروں گا۔ تمہارے لیے 3 شرائط ہیں۔ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو، تمہارے بھی ہم جیسے حقوق ہوں گے۔ دوسری صورت میں تم ہمیں جزیہ دو، ہم تم پر عدل و انصاف سے حکومت کریں گے۔ تیسری صورت جنگ کی ہے، جس میں ہم دونوں کا نقصان ہوگا۔ ایرانی آپس میں مشورہ کے بعد صلح پر تیار ہو گئے۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی کی حسن سفارت سے بغیر کسی قابل ذکر لڑائی کے ایران فتح ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے عراق فتح ہونے پر حضرت سلمان فارسی کو عراق کا گورنر نامزد کیا، اور آپ 30,000 فوج کے سپہ سالار تھے۔ آپ کو 5,000 درہم تنخواہ کے طور پر ملتے تھے، اور آپ غریبوں میں تقسیم کر دیتے اور محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے۔ آپ بڑھاپے میں مدائن میں اپنے سادہ سے گھر کے سامنے ایک بڑے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر کھجور کی پتیوں سے ٹوکریاں بناتے اور انہیں بیچ کر اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ لوگ آپ کے گرد جمع رہتے۔ آپ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق انہیں اپنے تلاش حق کے واقعات سناتے اور لوگوں کے ایمان کو تازہ کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سادہ لباس پہنتے، جو عام طور پر 3 چادروں پر مشتمل ہوتا۔ ایک دن جب آپ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک مسافر نے آپ کو مزدور سمجھ کر آواز دی اور سامان اٹھانے کو کہا۔ آپ نے سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب آپ سامان اٹھائے ہوئے گلیوں سے گزر رہے تھے تو راستے میں لوگ آپ کو ادب سے سلام کرتے۔ یہ دیکھ کر وہ مسافر بڑا حیران ہوا۔ آخر لوگوں سے پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ جب اسے پتہ چلا کہ یہ مشہور صحابی رسول اور مدائن کے گورنر سلمان فارسی ہیں تو وہ بڑا پریشان ہوا، اور اس نے بہت معذرت کی اور سامان کو وہیں رکھ دینے کی درخواست کی، مگر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ وہ اسے منزل تک پہنچا کر ہی آئیں گے۔ ایک دفعہ جب حضرت سلمان مسجد نبوی میں نماز ظہر کے لیے پہنچے اور صحابہ بھی اذان کا انتظار کر رہے تھے، وہ ایک دوسرے سے قبیلے کے متعلق سوال کرنے لگے۔ ہر کوئی اپنے اپنے قبیلے کا نام بتاتا جاتا کہ میرا تعلق تمیم قبیلے سے ہے، کوئی کہتا میرا تعلق قریش سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت سلمان نے اپنی باری پر اپنے قبیلے کا تعارف یوں کروایا، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں گم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی، میں غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مجھے امیر کر دیا، میں غلام تھا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آزادی کی نعمت سے نوازا، اب یہی میرا قبیلہ ہے۔ حاضرین مجلس حضرت سلمان فارسی کے اس عالمانہ جواب پر حیران رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدائن میں ہوئی۔ آپ کی تاریخ وفات 10 رجب المرجب سن 35 ہجری ہے۔ مدائن میں حضرت سلمان فارسی کے مقبرہ کے قریب ہی تاکِ کسریٰ کے آثار ہیں۔ وہی نوشیروان شاہ ایران کا محل، جس کی دیواروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولاد باسعادت کے وقت دراڑیں پڑ گئی تھیں، اور جو ایک طرح سے مسلمانوں کے ہاتھوں عراق کی فتح کی پیش گوئی تھی۔ ناظرین اکرام، حضرت سلمان فارسی کس شان کے مالک تھے؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہی کافی ہے کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ اس حدیث کے بعد صحابہ اکرام حضرت سلمان فارسی کو سلمان فارسی کے بجائے سلمان محمدی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، کمہار مٹی سے کچھ بنا رہا تھا کہ اس کی بیوی نے پاس آ کر پوچھا، کیا بنا رہے ہو؟ کمہار بولا، حقہ کی چلم بنا رہا ہوں، آج کل بہت بک رہی ہے، کمائی اچھی ہو جائے گی۔ بیوی نے جواب دیا کہ زندگی کا مقصد صرف کمائی کا ذریعہ ہی تو نہیں، کچھ اور بھی ہے، تم میری مانو، آج گھڑا بناؤ، گرمی ہے، وہ بھی خوب بکے گا، ساتھ ساتھ لوگوں کی پیاس بجھانے کے کام بھی آئے گا۔ کمہار نے کچھ سوچا اور مٹی کو نئے روپ میں ڈھالنا شروع کر دیا، تو اچانک مٹی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟
میرا روپ بدل دیا۔ کیوں؟ کمہار نے جواب دیا، میری سوچ بدل گئی ہے۔ پہلے چلم بنا رہا تھا، تمہارے مکمل ہونے اور تیار ہونے کے بعد تمہارے پیٹ میں آگ بھری جاتی، لیکن اب گھڑا بنا رہا ہوں جس کے مکمل ہونے کے بعد تمہارا پیٹ میں پانی بھر جائے گا اور مخلوق خدا نفع حاصل کرے گی۔ مٹی بولی، تمہاری تو صرف سوچ بدلی ہے، لیکن اس سے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے۔ میں تکلیف سے نکل کر آسانی میں آ گئی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق ایک صاحب حیثیت ایرانی خاندان سے تھا۔ آپ اپنی خاندانی حیثیت میں شاہ ایران کے دربار میں اچھا عہدہ پا سکتے تھے۔ آپ کی سوچ بدلی، سچ اور حق کی تلاش میں سب ناز و نام ٹھکرا کر گھر بار چھوڑ دیا، غلامی کی زنجیریں قبول کی، آخر سچائی کو اور اپنے مقصد حیات کو پا لیا۔ اللہ کی نصرت و مدد اسی بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت و عقیدت